السلام علیکم۔ وزیر اعظم عمران خان کو مغرب کیوں ہٹانا چاہتا ہے؟ امریکہ کیوں اتنا مخالف ہے؟ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے کیوں وزیر اعظم عمران خان کو جلد از جلد گھر بھیجنا چاہتے ہیں؟ خطرہ کس چیز سے ہے؟ کیا کرنے والے تھے عمران خان اور کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ میرا نام ہے سمیع ابراہیم اور میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ یہ سب کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد اتنا زیادہ پیسہ اس کے پیچھے لگایا گیا، بیرونی قوتیں اس کے پیچھے ہیں۔ ایک بڑا سوال آپ کے ذہنوں میں، میرے ذہن میں، کہ یہ وزیر اعظم صاحب کو کیوں مغرب اتنی شدت سے اتنی تیزی سے ہٹانا چاہتا ہے، اور پھر یہ OIC وزرائے خارجہ کانفرنس کے موقع پر یہ جانتے ہوئے بھی اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کر کے یہ تھریٹن کیوں کیا کہ اگر عمران خان کو نہیں نکالا تو ہم یہ OIC کانفرنس بھی نہیں ہونے دیں گے؟ اس کے پیچھے کیا تھا؟ آج وزیر اعظم کے خطاب نے ساری باتیں کھول کے رکھ دی ہیں۔ انہوں نے جو آج بات کہی ہے اس نے یاد دلا دی ہے کہ اسلامی سربراہ کانفرنس جو 1972-73 میں ہوئی تھی، اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کیا بات کر رہے تھے۔ آج یہ بات ہمیں دوبارہ یاد آ گئی ہے کہ کیوں شاہ فیصل کو گولی مار کے ہلاک کیا گیا، کیوں باقی جو رہنما ہیں مسلم ممالک کے ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوا، کیوں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، اور پھر اس کے بعد کیوں قذافی کو باوجود اس کے کہ انہوں نے تمام نیوکلیئرز جو ہتھیار تھے ان کو گیو اپ کیا، اس کے باوجود فرینچ انٹیلیجنس کے آفیسر نے ان کو گولی ماری۔ آج وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں آج جو بات کہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو کسی سے پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں، سمجھ آ جائے گی کہ کیوں عمران خان اتنا کھٹکتا ہے مغرب کی آنکھوں میں، اور یہ جو سارے سٹوجز ہیں مغرب کے، یہ جو باہر سے اتنے پیسے لے کے، کروڑوں اربوں روپے لے کے یہ جو سب آ گئے ہیں عمران خان کو ہٹانے کے لیے اور ہر طرف سے جلگار کر رہے ہیں، وہ وجہ کیا ہے؟ کیا کہا آج عمران خان نے؟ عمران خان نے یہ کہا کہ مسلمان جو ممالک ہیں، 1.5 بلین مسلمان ہیں، ان کو ایک بلاک کی صورت میں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آنا چاہیے۔ اور جو بڑے ایشوز انہوں نے آج گنوائے، سب سے پہلے انہوں نے کہا اسلاموفوبیا، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہیں پر پکڑا جاتا ہے کسی وجہ سے دہشت گردی کرتے ہوئے یا کوئی رانگ ڈوئنگ کرتے ہوئے، تو جناب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان، اسلام جو ہے یہ دہشت گردی کا مذہب ہے۔ حالانکہ انہوں نے مثال دے کے کہا کہ نیوزی لینڈ میں ایک کرسچین تھا جس نے گولیاں ماری مسلمانوں کو، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو عیسائیت ہے یہ کوئی دہشت گردی کا مذہب ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ پرابلم ہماری یہ آ گئی ہے کہ 9/11 کے بعد، جس وقت امریکہ میں یہ واردات ہوئی، اس کے بعد امریکہ نے اسلامک ٹیررزم کی بات کی، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا، لیکن مسلمان ممالک نے، مسلمان حکمرانوں نے کبھی بھی مغرب کو اس بات پر چیلنج نہیں کیا، ان کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ جناب یہ آپ ہمارے مذہب کو دہشت گردی سے کیسے جوڑ سکتے ہیں، بلکہ مسلمان خوفزدہ ہو گئے، اور ڈیفینیٹلی ان کا مقصد یہ تھا کہ ایسے حکمران مسلط کر دیے گئے اسلامی دنیا پر جنہوں نے مغرب کے آگے بات نہیں کی۔ سلمان رشدی کا بھی انہوں نے حوالہ دے کے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی گستاخی کی گئی، لیکن ہم مغرب کو یہ بتانے سے قاصر رہے کہ جناب انٹلیکچولی ہمیں مغرب کو یہ بتانا تھا کہ ہمارے مذہب میں ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ عزیز ہے، کوئی بھی مسلمان اس کے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ عیسائی یا اہل مغرب اپنے جو ان کے پروفٹس ہیں ان کے بارے میں بھی ان کا رویہ کوئی بہت زیادہ عزت والا نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکے، اور مسلمانوں نے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ یقیناً وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بات تو ہمارے حکمرانوں کی فرض تھا کہ وہ یہ بات کرتے اور ان کو سمجھاتے کہ جناب یہ آپ ہمارے پروفٹ کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی مسلمان، ہماری ویلیوز اور ہیں، ہم اپنے پروفٹ کے ساتھ جس طرح سے اٹیچ ہیں، ہو سکتا ہے آپ اپنے پروفٹ کے ساتھ اٹیچ نہ ہوں، لیکن آپ ہمیں اس طرح سے اس لائن میں مت رکھیں۔ یہ ایک مسلمانوں نے بڑا ایک غلطی کی جو جس کا ازالہ بہت ضروری ہے، اور پھر کھل کر انہوں نے بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں ایسے ہے جیسے ڈے لائٹ رابری ہو رہی ہو، وہاں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جہاں پر جس طرح انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر انتہائی بہادری سے، انتہائی دلیری سے وزیر اعظم عمران خان نے بات کی کشمیر کی، اور یہ وجہ ہے کہ انڈیا سارے ان سیاستدانوں کو بیک کر رہا ہے۔ انڈیا چاہتا ہے کہ عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس ہو، اسی لیے برہموس میزائل مارا
OIC سے پہلے انڈیا نے پاکستان کو ایک دھمکی دینے کے لیے کہ جناب آپ یہ معاملہ نہ کریں. کشمیر کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ اقوام متحدہ نے وعدہ کیا تھا کشمیریوں سے کہ وہ اپنی مستقبل کا فیصلہ پلیبیسائٹ سے کریں گے، لیکن ان کو کوئی حق نہیں دیا گیا. اور وہاں پر اب صورتحال یہ ہے کہ باہر کی کمیونٹی یعنی جو مختلف پنڈت ہیں، ہندو ہیں، ان کو وہاں پر لا کے آباد کیا جا رہا ہے اور مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مسلمان، ہم یہاں پر کسی جنگ کی بات نہیں کر رہے، لیکن انسانی حقوق کی بنیاد پر اگر یہ 1.5 بلین 1.5 ارب جو مسلمان ہیں یہ ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو کے اس حوالے سے آواز بلند کرے تو یہ ممکن نہیں ہے پوری دنیا کے لیے، ان ورلڈ پاورز کے لیے، کہ وہ مسلمانوں کے اس احتجاج کو، اس مطالبے کو وہ نظر انداز کرے. اور پھر جو انہوں نے اصل بات کہی، انہوں نے کہا کہ تیسری دنیا میں جو ڈیولپنگ ملک ہیں جیسے پاکستان ہے، یہاں پر رول آف لا نہیں ہے. یہاں پر امیر کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے قانون اور ہے، اور وہ پیسہ لے کے باہر بھاگ جاتے ہیں. نام نہیں لیا وزیر اعظم نے نواز شریف کا، نام نہیں لیا وزیر اعظم نے اسحاق ڈار کا، نام نہیں لیا وزیر اعظم نے آصف زرداری کی جائیدادوں کا جو دنیا کے مختلف حصوں میں ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو پیسہ باہر چلا جاتا ہے ڈیولپڈ ورلڈز میں، وہ پیسہ واپس نہیں آ سکتا، نہ ہی ان لوگوں کو وہاں سے پکڑ کے لایا جا سکتا ہے. رول آف لا یہ ایک نہایت ہی ایک ایسی چیز ہے جو جس نے ہمیں برباد کیا ہے. اور یہ اس حوالے سے جو 1.5 بلین مسلمان ہیں ان کو ایک ہو کے اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے اور باہر سے پیسہ بھی واپس آئے، اور یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ قانون سے بچ نہ سکیں. ریاست مدینہ کا بڑی تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا ایکسکیوز می، اور انہوں نے عمران خان نے یہ بات کہی کہ پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اگر طاقتور لوگ اگر ان کو سزائیں نہیں ملیں گی جیسے ماضی میں جو بچ جایا کرتے تھے تو وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. اور رول آف لا کے حوالے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اتنا پختہ اور پکا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میری بیٹی نے بھی کوئی جرم کیا تو وہ بھی سزا سے نہیں بچ سکے گی. اور پھر انہوں نے عمران خان نے یہ کہا کہ ہمارے جو 2 خلیفہ تھے، جو پہلے 4 خلفاء میں سے، انہوں نے قانون کی اس طرح سے عملداری کی کہ وہ خود عدالت میں آئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ وہ تو مقدمہ ہارے، وہ ایک یہودی سے مقدمہ ہارے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ ان کو ناجائز غلط سزا دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو مجھے پتہ ہے ہسٹری بتاتی ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو تسلیم کیا اور اس یہودی جج کو ہٹایا نہیں. تو اقلیتوں کو ایکول رائٹس دیے. اور آج عمران خان نے یہ دنیا کو بتایا کہ یہ میگنا کارٹا جو برطانیہ کی ڈیموکریسی کی ابتدا ہے، جو آج سے 1000 سال پہلے جو ہوا سب کچھ، تو وزیر اعظم نے کہا کہ اس سے بھی 600 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت ماڈرن جو دنیا ہے اور جو سسٹم ہے اس کی وہ بنیاد رکھ چکے تھے. اور انہوں نے آج جو فیکٹس پیش کیے، انہوں نے کہا کہ 10 سال تک مدینہ کی ریاست وہاں پر رہی، انہوں نے وہ قائم کی، لیکن پوری دنیا میں اسلام پھیلا اور صرف 1200 لوگ قتل ہوئے. اور آج یہ کہا جاتا ہے، ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. اسلام رول آف لا، اسلام برابری کی بنیاد پر، ویلفیئر سٹیٹ قائم کرنے کی بنیاد پر پھیلا، کوئی تلوار سے نہیں پھیلا. اور پھر یاد دلایا مسلمانوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وہ پورے عالم کے لیے، اس میں چاہے یہودی ہیں چاہے اس میں کچھ بھی ہیں، سب کے لیے وہ رحمت ہے. اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ بھی رب العالمین ہے، وہ بھی تمام عالموں کا رب ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں. اور مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. یوکرین پہ آج پھر انتہائی مضبوط سٹینڈ لیا اور یہ کہا کہ جناب اس کو مذاکرات سے اس کانفلکٹ کو ختم ہونا چاہیے. کسی طرح سے بھی کوئی جھکاؤ نہیں دیا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. یہ جو امریکہ نے سارا پریشر کھڑا کیا ہے، کسی طرح سے بھی وزیر اعظم عمران خان نے اس کے سامنے سر نہیں جھکایا. اور آج بھی یہ کہا کہ وہ چائنیز سے بھی منسٹر سے بھی بات کریں گے، فارن منسٹر سے، کیونکہ وہ خصوصی طور پر آئے تھے. تو مسلمان وزراء خارجہ سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ آپ اس پر دیکھیں اور ہمیں اس کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے. بالکل امریکہ کے پیچھے جا کے نہیں کھڑا ہو جانا چاہیے. انتہائی مدلل تقریر آج جو انہوں نے بات کہی،
اس نے وجہ بیان کر دی کہ کیوں تحریک عدم اعتماد ہے، کیوں OIC سے پہلے عمران خان کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ آج اس نے وہ بات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دنیا کے جو مسلمان حکمران نہیں کر رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔